اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن سارے تمہارے پکے دوست، تمہارے، یہ خلیل کی جمع ہے اخلاء. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. ذرا غور کیجئے گا، یعنی پکے دوست تو قرآن کہہ رہا ہے. پہلی بات تو آج کل کے ماحول میں دوست نہیں ملتا، پکا دوست کیسے مل سکتا ہے؟ اور وہ بھی کس دن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا. ذرا غور فرمائیں، ابھی میں کسی مولوی صاحب کی کتاب کو حوالہ نہیں، اللہ کی کتاب جس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے جتنے دوست ہیں، پکے دوست، گہرے دوست، وہ سب کے سب جو ہیں قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. ایک نظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن کیا دن ہوگا؟ اس دن کی گرمی کو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سورج جو ہے کتنی دور کے فاصلے پر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سورج آج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. مجھے بتائیے، اللہ اکبر، کولر کی ہوا آ رہی ہے، اسی طریقے سے میدان سے ہوا آ رہی ہے، درختوں سے ہوا آ رہی ہے، پھر بھی چند ہزار لوگوں کی گرمی ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. میاں الگ پریشان ہیں، علماء الگ پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں. آپ مجھے بتائیں یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوں گے؟ سینکڑوں لوگ ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں چند ہزار لوگ ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، لیکن سورج چمک نہیں رہا ہے، سورج کی غیر موجودگی ہے، گرمی کا موسم ہے. اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی سورج چھپ چکا ہے، سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. گرمی سے سب پریشان ہیں. مسلمانوں، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ اکبر نہ آسمان ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی چادر ہوگی، نہ کوئی چھپانے والا ہوگا. اللہ اکبر، اس وقت سب لوگ اتنے سورج کے قریب اور سورج ان سے قریب ہوگا کہ سورج اور انسان کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں کھولتے ہوں گے اور ناک کے ذریعے سے بہتے ہوں گے اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. کتنا پسینہ؟ کوئی پسینے ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے کے اندر ہچکولے کھا رہا ہوگا، ڈبکیاں لے رہا ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام دی جائے گی. یہ کیفیت ہوگی. اس وقت کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس وقت کون کام آئے گا؟ جب سب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن سب دشمن بن جائیں گے تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا. کون کام آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الا المتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت میں تمہیں کام آئیں گے. اب قرآن سے پوچھو یہ متقی لوگ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوا کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت میں خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، عرس جمالی، فیضان جمالی، مسلک اعلی حضرت
حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی مصیبت بڑی ہے یا آخرت کی مصیبت بڑی ہے؟ دنیا کی تکلیف بڑی ہے یا آخرت کی تکلیف بڑی ہے؟ جب آخرت کی تکلیف میں ولی کام آئے، اور میں تو قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ولی کسی غیر متقی کو ولی نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مسلک میں جن کو چھوکروں نے ولی کہا ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ جس کو اللہ نے ولی کہا ہے، ہم اس کو ولی مانتے۔ کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ قبرستان میں چرس پینے والوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ہلو فرمان بھائی، لائٹ والے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنریٹر چلنے دیں، لائٹ سے نہ کریں اس کو، جنریٹر ہی چلنے دیں جب تک کل شریف ہوگا۔ فرمان بھائی تو ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کا سب درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا زبی و آلہ ابد الدہور و کرما، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تھوڑی دیر میری بات سن لیں، میں نے بہت اہم عنوان آج آپ کے سامنے، چونکہ مجھے عنوان عظمت اولیاء دیا گیا تھا، اس لیے میں اسی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں، آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں، اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جد سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ خانقاہ نقش بندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے۔ یہاں نقش بندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں۔ یہ نقش بندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے، اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے، وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا ہے۔ علی مرتضیٰ کے نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی، سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں، ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے، خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت ملی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے، نہ رافضیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से जमाली फैज़ाने जमाली दरबारे जमाली साहिबे सज्जादा फैज़ाने अहले बैत नारे हैदरी। अब लोग हमसे कहते हैं कि अली अली क्यों करते हो? हमने कहा जब जब अली अली ना करे तब तक कोई वली वली बनता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस शर्त इतनी है, दिल में सिद्दीक और फारूक की मोहब्बत रखकर अली अली करे तो अली अली करना फायदा देता। क्या बात है। और अगर उनका बुग़्ज़ रख करके अली अली करोगे तो जबान के अली अली कहने से क्या होता है, जबकि दिल में अली के यारों की मोहब्बत नहीं, उनके प्यारों की मोहब्बत नहीं। ये अलग उन्वान है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आता हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं। तो ये जो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वाले, काले पीले कपड़े पहनने वाले, भंग पीने वाले, शरीयत के खिलाफ बातें करने वाले कभी वली नहीं हो सकते। और एक बात ये भी बता दूं, तस्बीह पढ़ने से भी कोई वली नहीं होता, नूरानी चेहरा होने से भी कोई वली नहीं होता, अमामे के पेचो खम और तुर्रों से भी कोई वली नहीं होता, मेकअप से भी कोई वली नहीं होता। नेक होना अलग है, वली होना अलग है। तुम हर नेक को वली कहते हो, हर वली नेक होता है मगर हर नेक वली नहीं होता। इसलिए वली कहने में एहतियात किया करो। विलायत आसान नहीं है। आपने तो हर पीर को वली बना दिया, हर मुकर्रिर को वली बना दिया, हर दरगाह के मुजावर को वली बना दिया। याद रखना, ऐसी गलती मत करो, उससे नुकसान। लोग कहते हैं सैयद तेरा नुकसान क्या है? मैंने कहा मेरा नहीं, मेरे पूरे मसलक का नुकसान है। क्यों? इसलिए कि हर मुकर्रिर को वली कह दिया जाए, हर आलिम को वली कह दिया जाए, हर पीर को वली कह दिया जाए, हर सैयद को वली कह दिया जाए, तो नुकसान क्या होगा? अगर ये नमाज तर्क करता हुआ मिलेगा तो मेरा वो ख्वाजा जिसकी अजमत पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान है, तो लोग क्या तसव्वुर करेंगे कि जैसे ये वली हैं वो भी वली हैं, तो वो भी ऐसे ही होंगे। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छी बात है। तवज्जो है आपकी? इसलिए अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गैर वली को वली कहने की गलती मत करो, वरना हमारे बड़े बुजुर्गों की अजमत पर सवाल या निशान आएगा। ये औरतों से पैर दबवा रहा है, तस्बीह हाथ में है, बगल में मुसल्ला है, तो लोग कहेंगे ये भी वली, गौसे आजम भी वली। अल्लाह, वो भी ऐसे ही थे। बोलो बुजुर्गों की अजमत घटेगी कि नहीं घटेगी? तो सूरज को सूरज रहने दो। हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। बहुत तो हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता, तो हर तस्बीह है बेश। आजम भाई माइक चालू करो। विलायत के मामलात जुदा हैं। विलायत को अगर मैं पढ़ूं तो आपको एक बात तो चंद सेकंड में रख दूं, सुनना चाह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि इंतशार बहुत है मजमे में, लेकिन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शाह जमालुल औलिया को सबक सुना करके जाऊं। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, साहिबे सज्जादा। एक बार अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ पढ़ने का पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ मिलके पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। देखो, वली को चेक करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार गौसे आजम की तरफ से आपको 12 निशानियां दे जाता हूं। किसी को भी देखो, नेक सब हो सकते हैं, वली सब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बस ये जो हो रहा है होने दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलकर बुलंद आवाज से।
दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया, तवज्जो है आपकी, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक 12 सिफत किसी बंदे में पैदा नहीं हो वो वली नहीं हो सकता। तवज्जो करना। और फिर फरमाते हैं जो बंदा वली होता है वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है और वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो हैदर कर्रार की 2 सिफात का मजहर होता है। ये 12 सिफतें हैं। अब आप गौर कीजिए, 2 सिफतें अल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें सिद्दीक अकबर की, 2 सिफतें फारूक आजम की, 2 सिफतें उस्मान गनी की, 2 सिफतें मौला अली की। कितनी सिफत हो गई? 12 सिफत। जब तक ये 12 सिफत पैदा ना हो जाए कोई अल्लाह का वली नहीं होता। चाहे चिल्ला कर ले, चाहे दुरूद कसरत से पढ़ ले, चाहे जिक्र अस्कार कर ले, चाहे कितना बड़ा मुकर्रिर बन जाए, 12 सिफतें होना कौन कह रहा है? मैं नहीं, विलायत देने वाले गौसुल आजम दस्तगीर फरमा रहे हैं। गौस बात कह रहे हैं भाई, अपनी बात नहीं, मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम क्या, बल्कि उनके दर के सगों का अदना सग हूँ। मेरी औकात क्या। लेकिन मैं आपको आईना बताना चाहता हूँ। हर बंदा कहता है मेरा पीर वली है। आप अपने तक रखिए, इसलिए कि अकीदत के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अकीदा मत बनाइए हमारे लिए। जो वली हैं वो वली हैं, और पीर होने के लिए वली होना जरूरी नहीं है। पीर होने के लिए पाबंद शरा होना जरूरी है, सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है। इसी तरीके से फिस्क और फुजूर से बचना जरूरी है, और सिलसिला खिलाफत रसूलुल्लाह से मुत्तसिल होना जरूरी है। पीर होने के लिए 4 शर्तें, वली होने के लिए 12 शर्तें। अब आपको मैं बताता हूं, यानी हर बंदा पीर हो सकता है 4 शर्त वाला, लेकिन हर बंदा वली नहीं हो सकता। अब जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं। वो 2 सिफतें कौन है? अल्लाह की, जिसका बंदा मजहर बनता है तो गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह की सिफतें सत्तारी और गफ्फारी का मजहर होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं और जल्दी से शाह जमालुल औलिया की जिंदगी पर आ जाऊंगा, फिर आप चेक करना कि ये कैसे वली है। बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की 2 सिफात का वो मजहर होता है। अहले इल्म की भी तवज्जो चाह रहा हूं और दुआएं चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर। मिंबर वालों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता बैठ जाए। अगर बैठ सकते हैं तो बैठ, किसी को कोई कुछ ना कहें, सब बैठ जाए। एक बार दुरूद शरीफ, आप भी हज़रत साहब बैठ, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आप मेरी इन 12 गौस पाक के जो मैं मलफूज पढ़ रहा हूं इस पे तवज्जो कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दरअसल कुछ गलतियां उनकी है जो वलियों का इनकार करते हैं, कुछ गलतियां हमारी है, हम गैर वली को भी वली बताना शुरू कर देते हैं। तो या जाहिर सी बात है, असली माल के नाम पर जब नकली बिकेगा तो मार्केट में करप्शन तो होगा, इनकार तो होगा, बुराइयां तो होगी। इसलिए आज वली की पहचान सुन लीजिए। अजमत औलिया का जलसा है, साहिब सज्जादा भी हैं, मेरे भाई सलीम मियाँ भी हैं, मौलाना उलमाए किराम बड़े बड़े मौजूद हैं, मुझसे बहुत बड़े। मैं इनके सामने इल्मी कोई हैसियत मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ जो है शाह जमालुल औलिया को सबक सुनाने आ गया। और मेरा अपना तारुफ ये है, मैं कोई अल्लामा वल्लामा नहीं, ना कोई पीर, कोई खतीब, कुछ नहीं। मैं बारगाह गौसियत का एक फकीर हूँ बस, और उनके दर का सगे बेहुनर हूँ। अब आप तवज्जो फरमा लें, मैं जो पढ़ रहा हूँ डाउट क्लियर होगा। कितने भी पढ़े लिखे के सामने ये 12 चीजें पेश कर दो तो ये आपको गोली पहचानने में आसानी होगी। 2 सिफतें अल्लाह की, वो 2 सिफातें खुदा का मजहर होता है। मजहर दो खुदा की सिफात का मजहर बन जाता है वली। कौन सी 2 सिफत? एक सिफत सत्तारी और एक सिफत गफ्फारी। यानी वली जो होता है वो ऐब छुपाने वाला होता है। वो मोमिन हो, वो काफिर हो, वो कोई हो, बस अल्लाह का बंदा है ना, और उसके गुनाह का असर अगर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए तो वो उसके जाती फेल पे पर्दे डालता है। अल्लाह का वली सत्तारी का मजहर होता है, सिफत सत्तारी का। यानी वली को आप कभी नहीं देखेंगे किसी के ऐब बयान करते हुए। जिसको ऐब बयान करते सुन लो, समझ लो कि ये सब कुछ हो सकता है, ये अल्लाह
کا ولی نہیں ہو۔ ہے واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی۔ میرے بھائی جو جلسوں میں بھی غیبت سے نہیں رکتے، جو خانقاہوں میں بھی غیبت کرتے، خانقاہیں تو ذکر خدا کے لیے تھی، یہ غیبت کب سے شروع ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتا، میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ گوشت تو چھوڑ دیں گے تو وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا۔ میں نے کہا بکرے کا چھوڑ دیا جو حلال تھا، اور غیبت کر کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ بتا۔ اللہ، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کی زبانیں مائک پر بھی غیبت سے نہیں رکتی، وہ خدا کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے چیک کرو نا بھائی، ولی بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ ولی تو پھر ولی ہے، جلدی جلدی پھر وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی ولی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ذات کے لیے میں کمر پہ ہاتھ رکھوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیماری کا اظہار کبھی نہیں کرتا، لیکن مجھے کمر کے منکوں کی تکلیف ہے اور گردن کے منکوں کی، تو میں دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر چونکہ میں کھڑا رہوں گا، وجہ یہ ہے کہ سبق سنانے کے آداب ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں صرف، حالانکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا شریفوں کا طریقہ نہیں، اس لیے میں نے مجبوراً وضاحت کر دی کہ میری مجبوری ہے، مجھے رکھنا پڑے گا، ورنہ میں بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکوں گا، اور جتنی دیر تک آپ ذوق سے سنیں گے میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ایسا مجمع ہو، دولہ شاہ جمال الاولیاء ہوں، صف اول کے براتی علماء اور سادات ہوں، اور صاحب سجادہ ہوں، آئے آل رسول ہوں، اور آپ جیسے براتی بیٹھے ہوں، تو پھر سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کریں، میں نے کیا کہا آپ سے؟ ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی کر کے دیکھیے آپ، جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی نہ پٹوا دے تو پھر کہیے، کیس نہ کروا دے تو پھر کہیے، اندر نہ داخل کروا دے تو پھر کہیے، تو جو ذات کے لیے لڑ رہا ہے اس میں غفاریت کی صفت کدھر ہے؟ وہ ذاکر تو ہوا ہے، وہ ولی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے امین القادری کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا ولیوں کے سردار کی مثال پیش کروں؟ میرا مولا، سب کا مولا، سارے مومنین کا مولا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، خاتم الولایت، خاتم الخلفاء، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، زور زہرا کا سرتاج، اللہ اکبر، غالب کل غالب، اللہ اکبر، میرا حیدر کرار، جو دوسرے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر کے پل بنا دے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ زندہ باد یا علی۔ علی سے لڑ کر کوئی جیتا نہیں کبھی، علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں۔ حیدر کرار جدھر گئے، ان کی ذوالفقار تھی، ذوالفقار، ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی 2 دھار تھی، اور آج بھی اس کی 2 دھار ہے، ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے، دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے۔ واہ 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 واہ، 2 دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ توجہ سے سننا، میں جو بات کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، مختصر میں جلدی جلدی، ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے، حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی۔ جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں، تاریخ ہے، اٹھائی
اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا, اس دن ہوا. کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ توجہ. یہودی تھا ہوشیار, وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں, ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات. میں نے جملہ بڑا بہت قیمتی کہا, آپ نے اس کو ضائع کیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے. اس پر اس جملے میں گہرائی اتنی ہے کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں, ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اتنا یاد رکھنا. یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں, اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا. ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے؟ صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا, جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا, یاد رکھنا جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو, بس اتنا یاد رکھو جلدی جلدی. حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کی. میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا نہ. آگے کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں, مجھ سے پہلے 50 بار سن چکے ہیں, لیکن میں محتاج اس لیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے. جس کے بچوں کو غریب نواز اور غوث پاک کہتے ہیں اس کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا پاگل ہو, جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. تو کہا یہ تو تیرے جذبات ہیں. میں نے کہا جذبات کی حقیقت ہے. کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو. کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی. کرامت ولی کا فعل ہے, ولی بناتا کون ہے؟ علی. تو جو علی کے غلاموں کے فعل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھے وہ حیدر کرار کو سمجھنے کی حیثیت کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو ولی کہتے ہیں, علی کہتے ہیں. علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ علی وہ ہے. اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو آپ کو امام اہل سنت کے لہجے میں یہ بتا سکتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. شعر کی تشریح نہیں کروں گا, رامپور میں پڑھ رہا ہوں, یہ شعر و ادب کی زمین ہے. اگر شعر سمجھنا بھول گئے ہو تو رامپور چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ زمین تو بہت بڑی علامہ ارشاد حسین رامپوری کی زمین ہے. یہ اللہ اکبر, یہ وہ زمین ہے جس کے دائیں طرف سعد اللہ فاضل سو رہا ہے, بائیں طرف شہید ملت سو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے. زمین پہ رہ کر علم نہیں سیکھا تو پھر آپ کو شاید رامپور چھوڑ دینا چاہیے. لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ سمجھتا ہوں کہ شعر سمجھ رہے ہوں گے. پھر پڑھ رہا ہوں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں جب 11ویں نمبر کا بیٹا غوث ایسا ہے, نتیجہ خود ہی نکال رہے امام احمد رضا, کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا 11ویں نمبر کا باپ علی حیدر کرار کیسے سمجھ؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. سمجھ پاؤ گے غوث پاک کو؟ بچے ہیں, بچے جس کے گھر کے بچے ایسے ہوں, جس کے گھر کے
بچے ہی ہیں. آپ کہیں گے 90 سال کے تھے, بچہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرے لیے 90 سال کے تھے. گھر جا کے پوچھ اپنی ماں سے, بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے تو وہ ماں کے لیے بچہ ہی رہتا ہے, 60 سال کا بھی ہو جائے تو وہ باپ کے لیے. ہم بھی گھر جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, تو کہتی ہے ساری دنیا اللہ فلاں فلاں کیا کیا کہتی ہے, اور ماں کہتی او بیٹا ذرا ٹھیک سے بیٹھ. ہاں ہماری امی تو اب بھی کہتی ہے اتنی چپل پرانی ہو گئی تجھے شرم نہیں آتی, جلسوں میں جاتا ہے ایسی ٹوٹی چپل بدل. کبھی لے آئے تو بھی کہتے یہ خوبصورت نہیں ہے نا, جلسوں میں جاتا ہے تو خوبصورت پہن کے جا. تو آج بھی تربیت کا سلسلہ جائے, دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں, وہاں بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں. واللہ کہہ رہا ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہے. تو ہم بھی بچے ہیں. ہاں بچے ہی ہوتے ہیں, 90 کے ہو جائیں کہ 100 کے ہو جائیں. وہ بے ادب ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے باپ بنتے ہیں. یہ سیدوں کا گھر ہے, یہاں کے بچے باپ نہیں بنتے, وہ بچے ہی کہلاتے ہیں. اسی لیے احمد رضا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے. وہ اور خاندان ہے جہاں بچے باپ بن کے کھڑے ہوتے ہیں, یہاں کا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس جمالی, کلام اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. جس کے گھر کے بچوں میں شیخ عبد القادر جیلانی ہو, جس کے گھر کے بچوں میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری ہو, جس کے گھر کے بچوں میں نظام الدین محبوب الہی ہو, جس کے گھر کے بچوں میں صابر کلیر جیسا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا ہو, جس کے بچوں میں جمال اللہ جیسا ہو, جس کے بچوں میں امام مہدی جیسا ہو, اس کے بچے ایسے ہیں تو وہ حیدر کرار سارے سیدوں کا باپ کیسا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد. اور فرمائیں, میں جلدی پڑھ رہا تھا, کیا اس یہودی نے تھوکنے کی کوشش میں کہہ رہا ہوں, اس نے اپنا کام ظالم نے جو کرنا تھا کیا ہے, لیکن جب حیدر کرار کے منہ پہ اس نے گستاخی کی تھوک سے, تو اٹھی ہوئی تلوار, غصہ تو اور آنا چاہیے تھا. بولو بھائی, ابھی تو جنگ ہو رہی تھی, ابھی تو منہ پہ تھوکا نہ کوشش کی اس نے, تو اب تو بوٹی ٹکا اڑ جانا چاہیے تھا. حیدر کرار نے اٹھی ہوئی ذوالفقار کو اندر ڈالا. توجہ, اندر ڈالا. تم جن کو ولی جانتے ہو, تم نے سونا نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ, اللہ ماشاءاللہ. ہاں ماضی قریب میں بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا, محدث اعظم کو دیکھا, صد الافاضل کو دیکھا. ہم ان کے منکر نہیں ہیں, لیکن جب سے جلسے کے ناظموں نے ولایت دینا شروع کی ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے. ولایت تمہارا کام تھا دینا. بہت معافی کے ساتھ, ہمارے جلسے کا ناظم ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ناظموں کو صرف جھوٹ بولنے کے لیے 50,000 دیے جاتے ہیں کہ 4-6 کرامتیں گڑھ کے تو سنا دینا تو آئندہ سال تیرا جلسہ پکا ہے. اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے 2-4 القاب چھوٹ گئے تو بولے یہ بہت کنجوس ناظم ہے, اس کو نہیں بلانا. یہ حالات ہیں. معافی کے ساتھ نقصان کیا ہے, بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے, تو میں کیا کر رہا تھا, حیدر کرار اترے اس کے سینے سے, کہا جا تجھے معاف کیا. اس نے کہا مارنے کے لیے اٹھے تھے, تلوار اندر چلی گئی, میں نے تو سنا تھا کہ علی کی تلوار بغیر مارے اندر جاتی نہیں. تو کہا ہم ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے, جو جنگ ہو رہی تھی نا ابھی تک جنگ, وہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی. تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اب یہ میرا غصے کی, میرے نفس کی بات ہو گئی. تھوکنے سے پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, تھوکنے کے بعد غصہ نفس کے لیے آیا. تو علی ذات کے لیے نہیں لڑتا, علی وحدہ لا شریک کے لیے لڑا کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور جو ذات کے لیے لڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا, وہ علی کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے. تو وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. اب جلدی سے آگے بڑھوں گا, بہت لمبا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. تو اللہ کی 2 صفات چیک کرو, کتنے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ابھی خارج ہوں گے آپ کے دماغ سے, ذرا غور کیجئے نا. بہت تراش رکھیں بھائی, ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے.
हर पीर का उर्स हो रहा है, नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था नहीं देता था, रमज़ान शरीफ में भी पान शरीफ उसकी ज़बान से नहीं छूटता था। आप मुझे बताएं तो सही कि ऐसों के भी उसका कहाँ हो, किधर ले जाओगे? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो आइंदा आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगर ये सच है तो खुदा के लिए नेक बोलो, वली ना बोलो, क्योंकि वली बोलना आपका काम नहीं, वली को वली पहचानता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना। और फिर दो सिफात रसूलुल्लाह की, दो सिफात का मज़र होता है, दो सिफात सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर का, यानी 4 यारों की सिफात उसमें होती है। तो जिसकी सिफात होगी भाई वो उससे चिड़ेगा, इसका मतलब यह है कि कोई रावजी वली नहीं हो सकता, चूंकि 4 यारों की सिफात होना जरूरी है। जो 4 यार वाला होगा वही तो वली होगा, है? वरना जो सिद्दीक़ अकबर के नाम पे मुंह उतारता है वो भी वली नहीं हो सकता। जो नारे हैदरी लगने पर महफिल से उठ के खिसक जाता है वो भी वली नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। और वो बंदा बहुत शफकत करने वाला होता है। वली की शफकतों को देखकर माँ की शफकतें हल्की लगने लगती है, ऐसा वली होता है। सिद्दीक़ अकबर की 2 सिफात, वो सच बोलता है, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आज़म की 2 सिफात कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है। यानी वली गूंगा गुड़ खा के नहीं बैठता, सोने की अंगूठी पहन करके आ गए, सेठ है तो बोले चलो जाने दो, गरीब है तो बोले क्यों पहना उतार, वो ऐसा मुनाफिक नहीं होता। वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना उसका काम होता है, बुराई से रोकना उसका काम होता है। आजकल तो हाल ये है, हमें दोबारा बुलाया ना जाएगा अगर हमने किसी को टोक दिया। और गुलामी करने वाले बंदों की खालिक की रजा कब चाहोगे? वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला। फारूक आज़म की 2 सिफात, उस्मान गनी की 2 सिफत कि वली जो होता है, अल्लाह अकबर, वो दिन को सखावत करता है, वली दिन को सखावत करता है और रातों को इबादत में गुजारता है। तो एक जुमला कह दूं, यानी वली लूटने वाला नहीं होता, वली लुटाने वाला होता है। जो जेब पर नजर रख करके लूटने की कोशिश करे वो सब कुछ हो सकता है, वली नहीं हो सकता। और फिर मौला अली की 2 सिफात उसके अंदर होती है, 2 सिफात का मजर होता है, यानी वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो दिन को वो इल्म वाला होता है और वो बुज़दिल नहीं होता, वो शुजा और बहादुर होता है। हैदर कर्रार की 2 सिफत, यहां तो यजीद बोलकर भी वली बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, औज़ बिल्लाह सीधा नहीं पढ़ सकते। याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि हर वली मदरसे का फारिग होता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिसको वली बनाते हैं किसी को सीने से इल्म दे देते हैं, किसी को सफीने से इल्म दे देते हैं, मगर इल्म जरूर मिलता है। लोग कहते ये कैसे कह दिया तूने? मैंने कहा मेरे भाई, जाहिल को जब तू अपनी बेटी नहीं देता तो जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? बेटी का रिश्ता आता है, बेटी का रिश्ता आपका कहां तक पड़ा है लड़का, तो बेटी देने में तू इतना मोहतात है। और अल्लाह किसी जाहिल को जो ईमान और कुफ्र में फर्क ना कर सके, सुन्नियत और गैर सुन्नियत में फर्क ना कर सके, सच्ची सुन्नियत और सुलह कुल्लियत में फर्क ना कर सके, वो कैसे वली हो सकता है? तो ये 12 सिफात होती है। अब पता चला ये वली लोग होते हैं और यही मुत्तकी लोग होते हैं, यही कयामत में काम आएंगे। और जो अब फिर वली 12 सिफत पैदा करके भी इनके दरमियान दर्जे हैं। हर वली दूसरे वली के बराबर नहीं होता, अलग अलग कैटेगरी है वलियों की। एक आम वली हैं, फिर खास वली हैं, फिर वो खासों में भी कैटेगरी है, नोजबा है, नुकबा हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, अगवास हैं, अक्ताब हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, गौसुल आजम है, गौसे आजम है। ये सब अलग अलग किस्में हैं। अब जिस वली की चौखट पर तुम आए हो, जिस वली की चौखट पर तुम आए हो, वो किस किस्म का वली है? 1-2 बात बस, किस किस्म का वली है? जो टाइम आपने मुझे दिया था वो खत्म हो चुका, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। हर वली बख्शाएगा, हर वली कयामत में काम आएगा। जिंदाबाद।
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہر ولی بخشوائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا، لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقام غوثیت پر فائز کیا ہے، اور مقام غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے، اس سے بڑا مقام اکثر صوفیہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ قطبیت اور غوثیت کا مقام۔ اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ صرف بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے۔ غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا۔ نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں، امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں، جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں، جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں، جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں، جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں، جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں، جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں، اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر دستگیر قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حافظ شاہ جمال اللہ۔ اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ دے رہا ہوں، بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں، واہ واہ واہ، اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، توجہ، سبحان اللہ، کچھ لوگ پلتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد۔ یہ صرف پلنے والوں میں نہیں، پڑھنے والوں میں نہیں، یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے۔ واہ واہ واہ، جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے، جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے، بغیر پیے ہوا پیتا نہیں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، وہ نہیں، یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں تو شاہ جمال اللہ کو حضرت مولا حیدر کرار نے اپنا لعاب ڈالا، اور لعاب ڈال کر سرکار غوث اعظم نے تصدیق فرمائی۔ پھر مدرسے گئے تو استاد فی استاد تھے، آج کل کی طرح نہیں، نہ بچے ویسے اور نہ پھر اللہ اکبر معاملہ جدا ہے، سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، لیکن وہ استاد بھی بڑا استاد تھا، صاحب کشف، صاحب ولایت کے مقام پہ فائز، کیونکہ جمال اللہ جیسا شاگرد ہوگا تو پھر استاد بھی بڑے مرتبے کا ہوگا۔ استاد کے پاس پہنچے، فرمایا بابا تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، جب حیدر کرار تم کو لعاب چٹا رہے ہیں تو پھر اب تم تو خاص توجہ والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اب ہمارے پاس آپ کا کام نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جدا نہ کریں، لیکن آپ کا حصہ تو پھر کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے نا، ادھر جاؤ جو ہند میں رہ کر مدینے کی قطبیت کا حق رکھتا ہے، ذرا اس کی طرف رخ کرو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں یہ ہے شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ، اس پیر سے مرید بھی ہوئے، لمبی داستان ہے۔ پیر و مرشد نے کہا ہاں حافظ جمال اللہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اور تمہارا کام پورا ہو گیا
تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے امانتیں جو حضور نے دی تھی، امانتیں جو حیدر کرار نے دی تھی، امانتیں جو میرے اسلاف نے دی تھی، امانتیں جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مجھے دی تھی، اللہ اکبر، وہ ساری امانتیں میں تمہیں دے چکا، اور اب اسی کے انتظار میں تھا کہ جب میں تمہیں تیار کر لوں گا، میں تمہیں سنوار دوں گا، تمہیں نکھار دوں گا، اور میں تمہارے سینے میں امانتیں بھر دوں گا، تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے جد کریم کے شہر مدینہ منورہ، حج کروں گا اور پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک بات عرض کروں، مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لیں ذرا، بہت خوبصورت بات آ گئی ذہن میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا۔ اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حیرت سے میرا منہ کیوں تکتے ہیں بھائی؟ یہ بات بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، بے شک بے شک۔ میں اٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنڈا گردی کر کے رسول اللہ کو ان کے مزار سے نکال کے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا۔ سبحان اس سے ایک اللہ۔ اور بات بھی پڑھوں، پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بات ہے نا۔ اور ہم دونوں نکلیں گے قبر سے، کس طرح سے؟ میرا یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا۔ ذرا توجہ کر لیں آپ، اللہ کرے آپ توجہ کر لیں، مسلمانوں ذرا غور کریں۔ صدیق و فاروق کے ایمان پہ مناظرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے جنت میں جانے پہ شک کرتے ہو، جو قبر سے اٹھیں گے تو بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ذرا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اب ایک جملہ پڑھ دوں، میں ذمہ داروں غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے۔ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا، کروڑوں جنت اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، کیا بات۔ میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور پھر دیکھو، توجہ کرو، تصور آ گیا آپ کو؟ تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے، دیکھ لو نا ذرا۔ ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ، ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ، واہ واہ، اور ہم اس طریقے سے باہر آئیں گے، کیا بات ہے۔ اور پھر ہم انتظار کریں گے کس کا؟ جنت البقیع والوں کا۔ واہ واہ وہ واہ، سب اٹھ کر ہمارے ساتھ آئیں گے۔ غور کریں، اس شان سے حضور محشر میں آگے آگے اور پورے بقیع والے پیچھے پیچھے۔ تو جو براتی دولہا کے ساتھ جاتے ہیں، پھر براتیوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، دولہا کی وجہ سے اسے بھی اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ تو بقیع میں دفن ہونے کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ بقیع میں ایک بات کہہ دوں، نصیب سے مر گئے وہاں تو دفن ہو جائیں گے، اور ورنہ سچی تمنا ہے تو ادھر لوگ دفن کریں گے، ادھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، سچا عشق ہو ادھر مرے ادھر یار کے یہاں پہنچ گئے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں اسباب نہیں لے جاتے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ ہو جاتا ہے پھر کسی موقع سے بات برا آپ لوگ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ۔ لاشیں کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائیں اگر ہند میں بیمار تمہارا، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت
حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا، دھیان سے سن لیجئے. چلیے میں بات کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں، ذرا توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اب ہم مدینے جاتے ہیں. آپ نے کہا حضور میرے والد کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ مدینہ منورہ آپ جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے جائیں گے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. آپ کراچی کے ساحل سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی تک میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. اب ذرا غور کرنا، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. شاہ جمال اللہ حضرت جمال الاولیاء مرشد کے ساتھ کراچی تک پہنچے. مرشد نے کہا اب اچھا میں چلتا ہوں. کہا حضور مجھے بھی تمنا ہے کہ میں بھی اپنے جد کریم کی زیارت کروں، آپ کے ساتھ حج کر لوں، مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جاؤں. تو پھر اس کے بعد آپ کے مرشد نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اور بہت پہلے سے انتظام کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ آج بس میں بیٹھ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ویسے اس زمانے میں لوگ پانی کے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے پھر سفر کرتے تھے. اللہ اکبر. شاہ جمال اپنے مرشد کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے. جیسے ہی جہاز آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ایسا لگا جیسے بھنور میں آ گیا، کشتی بھنور میں آ گئی. ملا نے، سب لوگ گھبرا گئے تو ملا نے کہا تم سب لوگوں کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نیک لوگ اللہ والے لوگ ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری کشتی میں جہاز میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مدینہ منورہ جانا اللہ رسول کو منظور نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اچھا چلو واپس چلتے ہیں. واپس چلے تو جہاز چلنے لگا، واپس چلے تو جہاز چلنے لگا. اور جب جہاز چلنے لگا بس 2-4 منٹ بعد جہاز ضرورت نہیں واپس ٹھیک واپس چلے تو جہاز چلنے لگا. ساحل پر آنے کے بعد حضرت پیر و مرشد نے کہا ہاں محی الدین، آپ کا اصلی نام محی الدین تھا. کہا محی الدین تمہارا ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ آنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور نہیں، اس لیے کہ یہاں تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا، تم سے ایک زمانہ مستفیض ہوگا، تم اتر جاؤ. حضرت شاہ جمال کو اتر گئے کشتی سے. اب آپ تھوڑا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا، ٹور والا بھاگ گیا، ٹور والے نے دھوکہ دے دیا، تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ گیا کہ میں مدینہ منورہ جاتے جاتے رہ گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے ایئرپورٹ پہ جا کے آدمی واپس آتا ہے تو لوگوں کا دل کتنا ٹوٹتا ہے. اتنا بڑا عاشق رسول، آل رسول، اپنے وقت کا اتنا عظیم بزرگ جب ان کو کشتی سے نیچے اتارا گیا ہوگا تو دل نے کیا کہا ہوگا. اتر تو گئے مرشد کے حکم پہ. آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں کہ مریدوں کو پیر کچھ بھی کہتا رہے، وہ مرید سنتے ہی نہیں. اللہ اکبر. پیر کہے بولو بھائی نماز پڑھو، داڑیاں رکھو، گناہوں سے بچو، پیر کی بات نہیں سننا. وہ کیسا مرید تھا. اللہ اکبر. پیر نے کہہ دیا نیچے اترو، مدینہ منورہ تم نے نہیں جانا، تم سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا. اتر گئے. جہاز جا رہا ہے، ٹکٹکی باندھے جہاز کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے. جیسے ہی جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے، شاہ جمال اللہ دیکھ رہے ہیں حسرت بری نگاہ سے. ایسے میں جہاز پھر پلٹ کر کے واپس آتا ہے. سوچا اب کیا. جب جہاز پلٹ کر واپس آیا تو پیر و مرشد نیچے اترے اور کہا جمال اللہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں مدینے جا نہیں سکا، تو پھر اب دیکھو میری آنکھوں میں، اب میری آنکھوں میں دیکھو کیسا وہ پیر تھا جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا. اور کہتے جب میں نے آنکھوں میں دیکھا تو پھر وہاں رسول اللہ بھی موجود ہے، حیدر کرار بھی موجود ہے، غوث الاعظم دستگیر بھی موجود ہے. جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں قدم چومنے کے لیے جھکا. کس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو؟ کس ہستی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو؟ لوگ گنبد دیکھ کر اتراتے ہیں اور انہیں اترانے کا حق بھی ہے، لیکن جس نے پیر کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، حیدر کرار کو دیکھا ہے، غوث الاعظم دستگیر کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جب میں جھکنے لگا تو حضور نے مجھے جھکنے نہیں دیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا
تجھے قطبیت بھی دیتے ہیں، غوثیت بھی دیتے ہیں اور قیومیت بھی عطا کر دے۔ سبحان اللہ